بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عبدالحنان چودھری، BNN ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی سے۔ الیکشن لاہور چیمبر آف کامرس 2024-26 میں PPP الائنس فقید المثال کامیابی اپنے نام کر چکا ہے۔ کارپوریٹ کلاس، ایسوسیٹ کلاس کی تمام سیٹیں پیاب پائنیئرز پروگریسو الائنس کے نام ہوئی ہیں۔ الیکشن لاہور چیمبر آف کامرس میں کامیابی کے بعد ہم بازاروں، مارکیٹوں، تجارتی کاروباری صنعتی مراکز کی بزنس کمیونٹی کی لیڈرشپ سے بات چیت کر رہے ہیں اور اس الیکشن میں ملنے والی کامیابی اور اس کے محرکات پر بات چیت کر رہے ہیں، مارکیٹوں کے مسائل پر بات چیت کر رہے ہیں، اور وہ بزنس کمیونٹی کی وہ لیڈرشپ جنہوں نے اس الائنس کا الیکشن لاہور چیمبر میں ساتھ دیا، اس لیڈرشپ سے بات چیت کر رہے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس الائنس سے ان کی کیا توقعات ہیں، یہ فقید المثال کامیابی کس طرح حاصل ہوئی، اور لاہور چیمبر آف کامرس کے بڑے پلیٹ فارم پر بیٹھنے کے بعد PPP الائنس کس طرح اس بزنس سیکٹر کے مارکیٹوں، بازاروں کے مسائل کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ ہم اس وقت موجود ہیں صدر بادامی باغ آٹو مارکیٹ یاسر جہانگیر کے ساتھ، جن سے ہم اس مارکیٹ کے ایشوز پر بھی بات چیت کریں گے۔ اس کے علاوہ الیکشن لاہور چیمبر آف کامرس جو ابھی چند دن پہلے جس کا پروسیس مکمل ہوا ہے، اس میں بھی ایک میجر کنٹریبیوشن یاسر جہانگیر صاحب نے ادا کیا ہے، اس پر بھی بات چیت کرتے ہیں۔ یاسر بھائی، وقت دینے کا بہت شکریہ۔ الیکشن لاہور چیمبر آف کامرس کی انتخابی سرگرمیاں تھیں، PPP الائنس کے گرینڈ ڈنرز، کارنر میٹنگز، تمام ایکٹیویٹیز میں ہم نے آپ کو بڑا فعال دیکھا۔ اس لینڈ سلائیڈ وکٹری جو اللہ نے دی ہے، بزنس کمیونٹی نے دی ہے PPP الائنس کو، اس کامیابی کے محرکات کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیسے اتنی بڑی کامیابی ملی؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ میرے آفس تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں جی، جب الیکشن سٹارٹ ہو رہا تھا 3 سے 4 ماہ پہلے میری محمد علی میاں صاحب سے بات ہوئی۔ انہوں نے کہا یاسر صاحب، آپ نے بادامی باغ آٹو مارکیٹ کو موٹیویٹ کرنا ہے اور بادامی باغ آٹو مارکیٹ کو وہ فل ووٹ اور سپورٹ ہمیں کرے۔ تو جب میں ان سے ملا، محمد علی میاں صاحب سے، انجم نثار صاحب سے، PPP الائنس صاحب علی حسام صاحب سے ملا، تو ان کا منشور اور نیریٹیو مجھے بہت پسند آیا۔ ان کا منشور تھا سرو دا پیپل، لیو لائک اے لیجنڈ۔ تو انشاءاللہ تعالی میں نے بھی الحمدللہ جب سے آٹو مارکیٹ میں سیاست کا آغاز کیا، آپ یہاں آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، آپ جائیں، لوگوں سے پوچھیں، لوگ ایک ایک دکان پہ جا کے پوچھیں، پوری 10,000 دکانوں پہ جا کے پوچھیں کہ یاسر جہانگیر نے خدمت کی سیاست کی ہے۔ اور انجم نثار، محمد علی میاں اور علی حسام صاحب کا بھی یہی انیشیٹو تھا، نیریٹو تھا کہ سرو دا پیپل، لیو لائک اے لیجنڈ۔ خدمت کریں اور لیجنڈ کی طرح آپ اپنے آپ کو آگے لائیں۔ تو الحمدللہ ہم نے جب کرونا ویکسین کا ایشو ہوا، یہاں پہ کرونا ویکسین کا بھی انتظام کیا، 5 دن کیمپ لگا۔ جب سینٹرز میں لوگوں کو دھکے پڑ رہے تھے، باریاں نہیں آ رہی تھی، پوری تاجر برادری کو VIP پروٹوکول کے ساتھ ہم نے یہاں پہ ویکسینیشن لگوائی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہاں پہ ڈرائیونگ لائسنس کا جب ایشو تھا، لوگوں کو یہاں پہ بلا کے ڈرائیونگ لائسنس ان کے بنوائے ہیں، شناختی کارڈ کا ایشو۔ اس کے علاوہ FBR کا کوئی ایشو ہے۔ یہ ساری خدمت کو میں اب لوگوں نے پسند کرتے ہوئے لوگوں نے ہمیں ووٹ اور سپورٹ لاہور چیمبر آف کامرس میں کیا، اور میں اپنی بادامی باغ آٹو مارکیٹ کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے ہمیں عزت دی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ان کا ریٹرن جو ہے نا، ہم ان کو لٹائیں گے، ان کی خدمت کے ساتھ، ان کے مسائل کو حل کر کے انشاءاللہ تعالی۔ اس میں محمد علی میاں صاحب، انجم نثار صاحب، علی حسام صاحب، خالد عثمان صاحب بالکل ہمارے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ جتنے بادامی باغ آٹو مارکیٹ کے مسائل ہوں گے انشاءاللہ تعالی فی الفور حل کیے جائیں گے۔ یاسر بھائی، آپ نے ماضی کی اپنی کارکردگی بھی بتا دی، ماضی میں بزنس کمیونٹی کو پیش آنے والے مسائل بھی بتا دیے۔ حالیہ تناظر میں اگر کرنٹ سینیریو میں ہم بات چیت کریں تو بادامی باغ کی اس بزنس کمیونٹی کو کس طرح کے مسائل درپیش ہیں؟ دیکھیں جی، اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے FBR کی طرف سے آ رہا ہے۔ تاجر دو اسکیم کو لوگوں کو سمجھ نہیں آ پا رہی، لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ تاجر دو اسکیم ہے کیا۔ اس کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم لاہور چیمبر آف کامرس کے تعاون کے ساتھ یہاں پہ ان کی سرپرستی میں ایک آفس کا قیام کریں گے، جس میں FBR کے ایشوز
اور دوسرا جو مسئلہ جو اس وقت سیریس ہے وہ امپورٹ ایکسپورٹ کا ایشو ہے. اس کے علاوہ تیسرا کسٹم کے ایشوز ہے. اس حوالے سے ایک لاہور چیمبر آف کامرس کی سرپرستی میں ایک یہاں پہ ایک ادارہ بنایا جائے گا جس میں لوگوں کے مسائل کو حل کیا جائے گا, جو FBR امپورٹ ایکسپورٹ اور جو کسٹم کے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ادھر ایک آفس قیام میں آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یاسر بھائی, جو مسائل آپ یہاں پہ بتا رہے ہیں بادامی باغ کی بزنس کمیونٹی کو جن کا سامنا ہے, اس حوالے سے چیمبر آف کامرس کی نئی لیڈرشپ سے آپ کی کیا توقعات ہیں کہ وہ اس میں آپ کے لیے کس طرح معاون کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, دے آر آل کمپیٹنٹ پرسن, دے آر آل ویل ایجوکیٹڈ, the man of hard work, the man of dignity, they are all super personalities. تو گزارش یہ ہے کہ ان کو انشاءاللہ تعالیٰ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی, کیونکہ جب ہم نے یہاں پہ کمپین شروع کی تھی میں نے ان کے ساتھ رابطے میں تھا. میں ان سے رابطے میں تھا, ان کو بتا رہا تھا کہ ہمارے یہ ایشوز ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے حل کرنے ہیں. دیکھیں, پہلا جو دور تھا لوگ کہتے تھے ہم اہم ہیں, وہ ان کے وہم تھے. وہ وہم اس لیے تھے کہ انہوں نے کسی کے لیے کچھ کیا ہی نہیں اور پانی میں تلواریں چلاتے رہے. کبھی آپ سوچیں پانی میں تلواریں چلانے سے کیا ہوتا ہے؟ جب تک آپ بزنس کمیونٹی کی خدمت نہیں کریں گے, سرو نہیں کریں گے, تو کیسے آپ کسی کا کوئی کام آگے سے کر سکتے ہیں, کرا سکتے ہیں, یا لوگ آپ کو ووٹ دیں گے؟ اس وقت جو ہے نا, ہم پہلے بھی بادامی باغ آٹو مارکیٹ کی خدمت کر رہے ہیں اور جو موجودہ مسئلے ہیں BR اور کسٹم کے ریلیٹڈ انشاءاللہ تعالیٰ وہ اب ان کے حل ہوں گے, کیونکہ یہ دیز آر کمپیٹنٹ پرسن. ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ انشاءاللہ مسائل کو سمجھتے ہیں اور ان میں کوئی پراؤڈ والا تکبر والا کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ چھوٹے سے بڑے تاجر کو عزت دینا جانتے ہیں اور ان کا منشور یہ بھی ہے کہ یہ تاجروں کو عزت دینی ہے. سب سے پہلے تاجروں کی عزت ہے, پھر انشاءاللہ تعالیٰ آگے جب تاجر کو عزت مل گئی تو انشاءاللہ تعالیٰ سارے کام ان کے لیے آسان ہو گئے. یاسر بھائی, آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ بھی کامرس کے ریلیٹڈ ہے, آپ بزنس مین بھی ہے, پریکٹیکل آپ بزنس کرتے ہیں, امپورٹ کے مسائل کا آپ نے ذکر کر دیا. یہ ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے, ہزاروں دکانیں ہیں یہاں پر, آٹو مارکیٹ کا ایک بڑا بزنس سیکٹر ہے. یہ کس طرح بوم کر سکتا ہے؟ یہ ملکی معیشت میں مؤثر ترین کردار کس طرح ادا کر سکتا ہے؟ اس کو کون سی فیسلٹیز دینے کی ضرورت ہے؟ یہ حکومت کی طرف سے آپ جو مطالبات یا جو تجاویز دینا چاہیں اس حوالے سے بتائیں. دیکھیں جی, الحمدللہ آئی ایم گریجویٹ, تو جتنا میں سمجھتا ہوں نا کہ تاجر ریڑھ کی ہڈی ہے, تو یہ تو سب کو پتہ ہے, لیکن وہ ریڑھ کی ہڈی مضبوط کیسے ہوگی؟ جب FDI آئے گا. FDI ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, وہ کیسے آئے گا؟ جب ہم انڈسٹری کو مضبوط کریں گے, ہم جب ٹریڈ کو مضبوط کریں گے. IMF کا پیکیج ہے, یہ وقتی ریلیف ہوتا ہے. جب تک ہم اپنی انڈسٹری کو بہتر نہیں کریں گے, ایکسپورٹ کو بہتر نہیں کریں گے, تو ہم خوشحال نہیں ہو سکتے. اگر ریڑھ کی ہڈی کو مضبوط کرنا ہے تو ایکسپورٹ کو بہتر کرنا ہے تاکہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارے جو چیئرمین الائنس ہیں انجم نثار صاحب اور علی عصام صاحب, انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز پہ بہت تیزی سے ورکنگ کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کر کے دکھائیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ انڈسٹری اور ٹریڈ کو مضبوط کریں گے تاکہ ملک کی معیشت اکانومی بہتر ہو اور یہ IMF کے چنگل سے ہماری جان چھوٹ جائے. صدر بادامی باغ آٹو مارکیٹ یاسر جہانگیر صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے اور انہوں نے یہ بتایا کہ اس الیکشن لاہور چیمبر آف کامرس 2024-26 میں ہم نے بڑے مضبوط عزم کے ساتھ اور بڑے جذبے کے ساتھ PPP الائنس کا ساتھ دیا, میاں انجم نثار کا ساتھ دیا, علی حسام کا ساتھ دیا. اس الیکشن لاہور چیمبر آف کامرس میں PPP الائنس کا ساتھ اس لیے دیا, یہ بزنس کمیونٹی کی خدمت سے سرشار لیڈرشپ کا کارواں ہے. یہی پینل بزنس کمیونٹی کو مسائل سے نجات دلوانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے. مارکیٹوں, بازاروں, تجارتی کاروباری مراکز اور ملک کے تمام کاروباری صنعتی سماجی شعبہ ہے زندگی کے مسائل اور ان کی آواز حکام بالا تک پہنچانے کے لیے BNN ڈیجیٹل میڈیا TV اپنا کردار ادا کر رہا ہے. ہم آپ کو دکھاتے اور بتاتے رہیں گے اور
تمام سیکٹرز کی آواز حکام بالا تک پہنچاتے رہیں گے تاکہ ہمارا وطن پاکستان، عرض وطن پاکستان خوشحال ہو سکے اور روشنیوں، کامرانیوں، سرفرازیوں کی تعبیر سے ہمکنار ہو سکے۔ عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات۔ اللہ نگہبان۔